السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو، جس کی بھی اتباع کرو، ہدایت پر پہنچ جاؤ گے۔ حضرات صحابہ پوری امت کے لیے نمونہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے یہ جماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تفصیل حضرات صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں۔ انسانی زندگی میں جتنے شعبے ہیں اور جتنے طبقات ہیں، اس لیے کہ امت میں مختلف قسم کے طبقات ہیں، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی صحت مند ہے، کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور ہے۔ ان تمام طبقات کے لیے حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں نمونہ ہمیں ملتا ہے۔ جیسے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں نعمتیں عطا فرمائے، خوشحالی کی زندگی عطا فرمائے، مال و دولت کی فراوانی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اس کی ایک مثال صحابہ کی جماعت میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ہیں عبد الرحمن ابن عوف؟ اغنى الصحابہ، حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے اس میں مالدار صحابہ میں ان کا نام آتا ہے۔ اسلام لانے والوں میں 8ویں نمبر پر ہیں یہ، سوچیں کتنے پرانے اور کتنے قدیم ہیں۔ اور عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں خوشخبری سنائی تھی، اس میں ان کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو شورا منتخب فرمائی تھی اس میں بھی ان کا نام تھا۔ بدری صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاص طور پر فرمایا عبد الرحمن فی الجنہ، کہ عبد الرحمن جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ امین فی اہل السماء و امین فی اہل الارض، آسمان والوں میں امانت دار، زمین والوں میں امانت دار ہیں عبد الرحمن۔ اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت ان کے حصے میں ایسی آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر ان کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ 2 صحابہ اکرام ایسے ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ فرمایا کرتے تھے عبد الرحمن سید من سادات المسلمین، مسلمانوں کے سرداروں میں سے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں ان کی زندگی کا نقشہ کھینچا ہے کہ
عبد الرحمن ابن عوف کون ہیں؟ العفیف الزاہد، الغنی الشاکر، القانع الصابر، السمیح السخی، الخاشع، البکاء من شدت الخوف. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات کو بیان کیا گیا. دنیا سے بے رغبت، مالداری کے ساتھ شکر کو جمع کیا ہوا، قناعت، صبر، سخاوت، اللہ کے خوف سے رونا، اللہ کے خوف سے ڈرنا، یہ ان کی خوبیاں اور ان کے صفات تھے. ایک بہترین نمونہ ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے مال کو اور دین کو، تجارت کو اور دین کو جمع کر کے بتایا کہ اگر لوگ تجارت کریں تو دین چھوڑ دیتے ہیں، دین کریں تو پھر دنیاوی معاملات میں کمزوری ہوتی ہے، دنیاوی حقوق میں کمی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تربیت یافتہ صحابی ہیں. انہوں نے دین اور دنیا کو، مال اور دین کو جمع کر کے بتایا. ان کی تجارت ان کو اللہ کے دین سے روکنے والی نہیں تھی. ان کی نعمتیں، ان کا مال، ان کی تجارت اللہ سے قریب کرنے والی، آخرت کا شوق پیدا کرنے والی. اور جب دنیا ان کے سامنے کھل کر آئی تو انہوں نے ایسے اللہ کی نسبت پر لگایا کہ وہ رحمان کے تاجر ان کا لقب پڑ گیا. یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہیں. ایک بات ہمیں ان کی سیرت میں سمجھنی ہے. جب بھی نام ہمارے سامنے آتا ہے عبد الرحمن ابن عوف تو فوراً ہمارے ذہن میں ان کی سخاوت، ان کا مال، ان کی دولت، وہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ان کی کامیاب تجارت اور ان کی تجارت میں برکت کا راز کیا ہے، یہ اصل چیز ہمیں سیکھنا ہے ان کی زندگی سے. کیونکہ ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اس کی زندگی میں بھی برکت ہو، مالی اعتبار سے کبھی پریشان نہ ہو، خوشحال زندگی چاہتا ہے. انسان کا مزاج ہے کہ انسان خوشحال زندگی چاہتا ہے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرتا ہے. ایک محنت وہ ہے جو انسان اس وقت دنیا میں کر رہا ہے، ایک محنت وہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات صحابہ کرام نے اس محنت کو کیا ہے. انہوں نے تجارت کی تو کس ترتیب کے ساتھ تجارت کی، کیا ان کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، بالکل خالی ہاتھ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ میں. مکے مزاج تاجرانہ تھا، مکے میں تجارت کرتے تھے. لیکن صحابہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کی تجارتیں، وہاں کا سامان اور وہاں کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، بس خالی ہاتھ آ رہے ہیں، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لائے. اور جب مدینہ منورہ میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھائی چارہ بنا دیا. حضرت سعد ابن ربیع مدینہ منورہ کے مالدار صحابہ میں سے ان کا شمار ہے. بڑے اونچے درجے کے صحابی، مالدار. اللہ اکبر، ان کی سخاوت دیکھیں. جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی بنے، مواخات فی اللہ، دینی بھائی بنے، تو انہوں نے کہا یا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، میں مدینے میں بہت ہی مال والا ہوں، باغات والا ہوں. سأقسم مالی بینی و بینک شطرین، میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا مال آدھا آپ کے لیے آدھا میرے لیے. سبحان اللہ. سعد ابن ربیع کی سخاوت دیکھیں. یعنی کوئی آدمی مائگریٹ ہو کے ہجرت کر کے باہر سے آ رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تربیت فرمایا تھا، کیسے مزاج بنایا تھا
کہ آج تو کوئی خاص بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کرنا مشکل ہے. جو معاملہ وہ صحابہ کرام مدینے کے انصار مکے کے مہاجرین کے ساتھ کر رہے تھے، یعنی اپنے باغ کو آدھا کرنے کے لیے تیار، اپنی تجارت کو آدھا کرنے کے لیے تیار، اور اپنے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک مکے والوں مہاجر کے لیے اور ایک مدینے منصار کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، حضرات صحابہ کا یہ مزاج. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا استغنا دیکھیں. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. استغنا کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی، مخلوق سے نگاہ ہٹا لینا، مخلوق سے نگاہ ہٹانا. مخلوق سے نگاہ کب ہٹے گی؟ جب نگاہ اللہ پر جائے گی. اللہ کے خزانوں پر، اللہ پر اگر نگاہ نہیں ہو تو پھر مخلوق پر نگاہ جمی رہتی. 13 سال محنت ہوئی تھی ان صحابہ کرام پر مکہ مکرمہ میں، ایمان پر، توکل پر، اللہ کی ذات عالی کے یقین پر، اللہ کے خزانوں پر 13 سال ایمانیات کو مضبوط کیا تھا. ان کی نگاہیں مخلوق سے ہٹ کر اللہ کی ذات کی طرف، لوگوں کے مال سے ہٹ کر اللہ کے خزانوں کی طرف. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب ہم نماز پوری توجہ کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، اللہ کے خزانوں کو یقین کرتے ہوئے، اس نماز کی برکتوں میں ایک برکت یہ ہوگی اللہ مخلوق سے ہماری نگاہ ہٹائیں گے اور ہماری نگاہ اللہ کے خزانوں پر آئے گی. ظاہر سی بات ہے آدمی کے سامنے کوئی بڑی چیز نظر آتی ہے تو چھوٹی چیزوں سے نگاہ ہٹاتا ہے. لوگوں کی واہ واہ، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی چیز، یہ چیزیں کب؟ جب اللہ سامنے ہو، اللہ کے خزانے سامنے ہو. جب آدمی کے سامنے بریانی ہو تو انہیں دال پر کہاں سے نگاہ کرے گا؟ یہ حضرات صحابہ کا یہ مزاج تھا. ان کے سامنے اللہ کے خزانے تھے، اللہ کی رضا تھی، اللہ کے سے لینے کا طریقہ تھا. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیں، پیشکش ہو رہی ہے، آفر دیا جا رہا ہے، آدھا گھر آپ کے لیے، آدھا باغ آپ کے لیے. بھائی کتنا بہترین سودا ہے، آئے بیٹھے مل گیا آدھا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلی صفت استغنا، مخلوق سے نگاہ ہٹانا، اللہ کی طرف نگاہ رکھنا. فرمایا اے میرے یا اخی الحبیب بارک اللہ فی اہلک و مالک، اے میرے پیارے بھائی اللہ تمہارے مال میں، تمہارے گھر والوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ بہت برکت دے. تمہارا یہ جو پیش کرنا یہ تمہارے لیے مبارک ہو، اللہ اس میں برکت دے، اس کو آپ اپنے پاس رکھو. لیکن فرمایا کیا؟ دلنی علی سوق، بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو کہ بازار کس طرف ہے، میں جانتا نہیں. این السوق، بازار کدھر ہے؟ اللہ نے محنتی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اريد ان اکسب رزقی بیدی لا اريد ان امد یدی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ اور پیر دیے ہیں، اس قوت سے، اس محنت سے میں کماؤں. ایسا نہیں ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو سب سے بہترین کمائی وہ پسند ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے. حلال کمانا یہ بہت بڑی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے بازار کا راستہ بتاؤ. چنانچہ بازار کا راستہ بتایا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار گئے اور وہاں تجارت کی. پہلے دن کی تجارت دیکھیں، پہلے دن کیا، سبحان اللہ، تجارت شروع کرنے کا طریقہ کیسے. عام طور پر ہم تجارت جب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بینک سے لون لیتے ہیں. ہم تو جو ہے ملین سے کم آتے ہی نہیں. لوگ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بغیر لون کے تجارت ہو سکتی ہے؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ترتیب پر چلے. انہوں نے کام بالکل چھوٹے پیمانے سے شروع کیا، بالکل ابتدا سے کیا. بالکل گئے، جا کر انہوں نے تجارت کی اور گھر جب واپس آئے تو ایک چھوٹے سے برتن میں نفے کی ایک چھوٹی چیز، مکھن لے کر آئے.
انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے تھوڑا سا قرض دے دو. اللہ پر بھروسہ. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین, اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین, اے اللہ میں کفر سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ایک ہی دعا میں کفر اور قرض کو جمع کر دیا؟ فرمایا ہاں, وجہ اس کی یہ ہے کہ آدمی جب مقروض ہوتا ہے تو اپنا دین بھی بیچ دیتا ہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف تجارت شروع کر رہے ہیں, بالکل ابتدا چھوٹے پیمانے سے, اللہ پر بھروسہ کر کے. جب تھوڑی سی تجارت بڑی, جب تھوڑی سی مقدار میں جب پیسے آنے لگے, ذرا سی سہولت ہوئی, مہر کی رقم جمع ہوئی, گھر کی ترتیب جمع ہو گئی, تو دوسرا کام انہوں نے فوراً نکاح کیا. اللہ کا وعدہ ہے, انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. یہ دوسری چیز ہمیں ترتیب صحیح کرنی ہے. پہلی ترتیب کہ آدمی ہمت کر کے جتنا اس کے بس میں ہے وہ شروع کرے, اللہ پر بھروسہ کر کے. اللہ پہنچائیں گے وہاں انشاءاللہ. اگر ہماری تجارتیں اگر اس ترتیب پر ہوں گی, حضرات صحابہ اکرام کی ترتیب پر, وہ تجارت والی برکتیں اللہ دیں گے انشاءاللہ. دوسری چیز, آدمی یہ سوچتا ہے نہیں تھوڑا سا جمع کر لوں پھر بعد میں نکاح کروں. یہ جمع ہوتے 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 آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کیا کیا, تھوڑا سا جیسے ہی سہولت ہوئی, مہر کی رقم جمع ہو گئی اور پھر تھوڑا گھر کی ضرورت کے سامان جمع ہو گئے, فوراً کیا کیا, نکاح کر لیا. اور نکاح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے, اور اس حال میں آئے کہ روایت میں آتا ہے ان کے کپڑوں پر خوشبو کے اثرات تھے, زعفران کا رنگ ایسے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بڑے ایک لہجے میں پوچھا کہ عبد الرحمن مہین یا عبد الرحمن, یہ یمن والوں کی اصطلاح ہے. عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ خوشی سے یعنی تعجب سے جملہ کہا جاتا ہے, تزوجت یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ نہیں, آپ نے سب سے پہلی بات فرمائی کہ فرمایا عبد الرحمن مہر تم نے ادا کیا. دیکھیں یہ ہے اصل چیز, حقوق کی ادائیگی یہ برکتیں لاتی ہیں. آدمی اپنے بیوی کا مہر طے کرتا ہے, زندگیاں گزر جاتی ہیں, مہر ادا نہیں ہوتا. اور مہر ادا کرنے کی جب بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے ہم نے مہر سے بڑھ کے دے دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال یہ کیا, تم نے مہر طے کیا, مہر باندھا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی گٹلی کے برابر سونے کی ڈلی ہے, وہ میں نے اپنی بیوی کو مہر میں دیا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماشاء اللہ بارک اللہ, اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, اولم ولو بشار, ارے عبد الرحمن اب ولیمہ کرو, اگرچہ کہ ایک بکری ہی سے کیوں نہیں, بکری نکاح تو ہو گیا, ولیمہ کرو. دیکھیں سوچے, ترتیب دیکھیں, نکاح کس طریقے سے ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسہ جمع کر کے, اور ایک نکاح ایک ضرورت ہے, اس ضرورت کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کتنی سادگی سے کیا. دوستو ایک چیز ہمیں بہت سیکھنی ہے, اللہ تعالیٰ ان حضرات کی, ان صحابہ صحابیات کی زندگیوں سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آج ہم بہت پریشان ہیں مالیات کے معاملے میں. وجہ اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ مالیات کی برکتیں اٹھ گئی ہیں ہمارے اسراف اور فضول خرچی کی وجہ سے. چیزوں میں اسراف, ہر چیز میں اسراف, فضول خرچی, نمائش اور دکھاوا اتنا آ گیا جس کی وجہ سے مالیات کی برکتیں اڑ گئی, اور انسان بس ظاہر میں تو مالدار ہے لیکن اندر قرضدار ہے. عجیب 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 ڈیزائن کی جو ہے نا اس زمانے میں مالداری چل رہی ہے. آدمی مالدار بھی ہے اور جس درجے کا مالدار ہے اسی درجے کا قرضدار بھی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نگاہ ہٹائی
اللہ کی مخلوق سے نگاہ ہٹائی، اللہ پہ بھروسہ کر کے بازار تشریف لے گئے اور ابتدا بسم اللہ کہہ کر آپ نے اپنا ابتدا چھوٹے پیمانے سے جو ہے تجارت شروع فرمائی، اور پھر ذرا سی ترتیب ہوئی برکت والا عمل نکاح۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بیوی آتی ہے برکتیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس عمل کو بڑی سادگی سے کیا، سادگی میں بڑی برکتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، ان البذاذۃ من الایمان۔ اب الحمدللہ تجارت بڑھنے لگی، اب تجارت بڑھتی گئی۔ ایسا نہیں کہ جب تجارت بڑھتی گئی تو آدمی بزی ہو گیا، مسجد کے لیے بھی ٹائم نہیں، دین کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، بس اب کیوں بھائی بزی ہوں، میں فری نہیں ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تجارت بڑھتی جا رہی ہے لیکن انہیں اپنی زندگی کی ترتیب بنائی۔ سیرت میں لکھا ہے کہ ایک وقت طے تھا مسجد کے لیے، اور ایک وقت طے تھا اللہ کے راستے میں، بدر، احد، سارے غزوات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور ایک وقت تجارت کے لیے اپنی زندگی کی ترتیب انہوں نے بنائی تھی۔ زندگی کی ترتیب سے وقت میں برکتیں آتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں کہ میرا ایک حصہ عبادت کے لیے، میرا ایک حصہ دین کی خدمت کے لیے، میرا ایک حصہ تجارت کے لیے۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر کچھ ہی دنوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے ٹاپ تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کی تجارت میں بڑی برکتیں دی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مختصر سے وقفے میں، مختصر سے عرصے میں آپ کی تجارت تو بہت آگے بڑھ گئی، اس کی کیا وجہ، اس کا راز کیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ واللہ مستقلت ربحا ولا بعت دینا۔ ایک جملہ آپ نے فرمایا، سوچیں، یہ ہماری تجارت کے لیے، ہماری زندگی کے لیے رہبری ہے۔ زندگیوں میں انسان آج پریشان ہے، بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے نقصان ہوتا ہے، پھر کیا ہے؟ سب سے پہلی بات واللہ مستقلت ربحا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیاب تجارت کے پیچھے سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ جو نفع مجھے مل رہا تھا اس کو میں نے کبھی چھوڑا نہیں، اگرچہ کہ وہ نفع تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑا نفع سمجھ کے میں نے اس نفع کو نہیں چھانے دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اور آنے دو، دیکھیں گے، یہ حرص ہے، اور حرص کی نحوست یہ ہے کہ مال کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ واللہ مستقلت ربحا، ذرا برابر بھی نفع کسی چیز میں نظر آیا فوراً میں نے ڈیل کی۔ ارے رسی، اونٹ اور رسی کے نفع پر آپ نے جو ہے وہ جانوروں کی جو ہے تجارت کی ہے۔ یہ ہے چیز ہمیں زندگی سے نکالنا ہے کہ دنیا کے حرص، مال کے حرص اور بڑھے گا، چلا جائے گا اسٹاک ڈاؤن میں۔ اور پھر دوسری چیز فرمائی ولا بعت دینا، میں نے کبھی معاملہ ادھار پر، قرض پر کیا ہی نہیں، میرے سارے معاملات کیش پر ہوتے تھے۔ میں نے سارے تجارت دین لیس تجارہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے ادھار تجارت بھی کوئی تجارت ہے، وہ تو تجارت ہے ہی بھی، میں تو معاملہ کیش پہ کرتا تھا۔ جسے میں نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والدین۔ تو دوسری چیز کہ آپ نے کبھی قرض سے جو ہے نا، اسی لیے دوستو سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ جتنی سہولت دے اس سے آدمی کام شروع کرے، اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ برکت دیں گے، زندگی میں سکون دیں گے، اللہ پہنچائیں گے ایک مقام تک، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، حکیم ابن حزام بڑے مالدار صحابہ میں سے ان کا بھی شمار ہے، آپ دیکھیں مالدار صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ میں 4 صحابہ کروڑ پتی صحابہ ہیں، ملینر صحابہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کا مطلب یہ نہیں کہ بس ان کے پاس کچھ نہیں، لیکن ان کی زندگیاں دیکھیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیم ان المال حلوۃ خضرا، مال بڑی میٹھی چیز ہے حکیم، بڑی میٹھی سرسبز و شاداب ہے. فمن اخذه باشراف نفسه بورک له، جو بسخاوت نفسه، جو شخص مال کو دل کی سخاوت سے لے گا اللہ اس کے مال میں برکت دے گا. فمن اخذه باشراف نفسه، جو مال کو دل کے اشراف کے ساتھ، دل کے جو ہے سوال کے ساتھ، حرص کے ساتھ لے گا، لم یبارک فی، اس مال میں برکت نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا حکیم ید العلیا خیر من ید السفلا، اونچا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، اور سب سے بڑی ان کی کامیابی کا راز فرماتے ہیں میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ابتدا پہلے ہی دن سے شروع کر دیا. پہلے ہی دن سے، جس وقت میں نے تجارت شروع کی، جس وقت میرے پاس مال آنے لگا، اسی وقت سے میں نے اللہ کے راستے میں لگانا شروع کر دیا. یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے. فرماتے آدمی سوچتا ہے نا کہ تھوڑا سا اگر اور تھوڑا سا جمع ہو جائے تو پھر دوں، اور تھوڑا جمع ہو جائے، اور تھوڑا جمع ہو جائے، اور تھوڑا جمع ہو جائے. یہ تو جو ہے شیطانی دھوکہ ہے. آدمی اسی میں دنیا سے چلا جاتا ہے. میرے پاس زیادہ آ جائے میں خرچ کروں گا. برکت والا راستہ ابتدا سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. مال میں تنگی ہے، ارے اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اس میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ اس میں آسانیاں لائیں گے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان صفات کے ساتھ، ان خوبیوں اور ان اصولوں کے ساتھ میں نے تجارت کی ہے. کیا ہوا؟ دنیا برکتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئی، اور برکت کا یہ حال تھا کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا تو اس بات کی مجھے امید ہوتی تھی کہ اللہ مجھے سونے اور چاندی کے بھاؤ کا نفع مجھے عطا فرمائیں گے. مٹی پہ ہاتھ ڈالو تو سونے کا نفع مل رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، کیش پہ سودا ہو رہا ہے، حرص نہیں، اور اب اس مال کا ایک لنک ہے اللہ کے دین کی نسبت پر لگانا، اللہ کے راستے میں لگانا. یہ چیزیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی کامیاب تجارت کی وجوہات اور ان کا یہ راز ہے. اب اس کے بعد جب تجارت بڑھنے لگی سبحان اللہ، قرآن پاک تبوک کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. دین کے تقاضے آتے ہیں، مساجد کے تقاضے، مکاتب مدارس کے تقاضے، اللہ کے دین کے تقاضے، تو تقاضے پیش کیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر مال کا مطالبہ کیا. حضرات صحابہ، مرد ہو کہ عورتیں، امیر ہو کہ غریب، سب نے سخاوت کا مظاہرہ کیا. حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تو ایسی سخاوت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے اس عمل پر قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. عبد الرحمن اس آیت کو پڑھتے تھے، میرا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اللہ پاک نے میرے عمل کو پسند کر کے یہ آیت اتاری. الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے، کرنے کے بعد زبان سے احسان نہیں، باڈی لینگویج سے احسان نہیں کہ میں نے کیا ہے، میں کر رہا ہوں، نہیں، یہ تو اجر کو ضائع کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد لا ينفقون ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو دعا دی، مختلف موقعوں پر ان کے خرچ پہ دعا دی ہے، ان کے انفاق پر دعا دی ہے، کیونکہ اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کی نسبت پر لگانا یہ پسند ہے. آپ نے کیا دعا دی؟ عبد الرحمن بارک اللہ فیما امسکت وبارک اللہ فیما انفقت.
جو تم نے لگایا اللہ اس میں برکت دے، اور گھر میں جو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ اس میں بھی برکت دے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اس وقت میرے پاس تبوک کے موقع پر 4000 دینار تھے، 2000 دینار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور 2000 گھر والوں کے پاس رکھ کیا ہے۔ ایسا مزاج تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، سبحان اللہ۔ بڑے حضرت عبدالرحمن، ایک واقعہ ہے حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کیسے ان کی سخاوت آدمی کی سخاوت اس کے ایمان کے بقدر ہے۔ کیا یقین تھا اللہ کے خزانوں پر، کیا یقین تھا اللہ کے وعدوں پر۔ سوچیں، معمولی بات نہیں ہے کہ آدمی جو ہے، آدمی $10 $100 $1000 دیتا ہے تو اسے ایک اندر سے ایک چیز ہوتی ہے کہ میں نے دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی سخاوت دیکھیں، ان کے ایمان کا معیار بتایا جا رہا ہے۔ کیا درجے کا یقین تھا اللہ کے وعدوں پر، اس کے خزانوں پر۔ ایک زمین حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 40,000 دینار میں بھیجی۔ 40,000 دینار، اس میں اچھا دینار کسے کہتے ہیں؟ دینار کہتے ہیں سونے کا سکہ۔ 40,000 دینار یعنی 20 دینار جو ہے سونے کا نصاب ہے۔ یعنی آج کل جو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے $4,890 تقریباً جو ہے سونے کا نصاب ہے اس وقت امریکہ میں۔ 4,890 یعنی تقریباً $5,000۔ 20 دینار، سوچیں 40,000 دینار میں انہوں نے وہ زمین بیچی۔ اللہ اکبر۔ وہ 40,000 دینار کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، سبحان اللہ، اپنے فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو، اور ایک حصہ حضرت امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تقسیم کیا۔ اللہ، اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب یہ ہدیہ پہنچا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کس نے دیا؟ فرمایا عبد الرحمن بن عوف نے۔ تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے دعا فرمائی، ہنیئا لک یا عبد الرحمن، عبد الرحمن خوشخبری ہو، اللہ تمہیں جنت کے سلسبیل چشمے سے پانی پلائے۔ یقین تھا اللہ پر، اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے وعدوں پر، معاملہ اللہ سے کرتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ تو میں اللہ کی ذات پر یقین کر کے معاملہ کرتا اور اللہ برکتوں کے ساتھ فوراً نقد میرے ساتھ معاملہ کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کا خرچ دیکھیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں، ازواج مطہرات کو، یعنی غرباء پر، رشتہ داروں پر، یہ ساری چیزیں، یہ خرچ جو ہے آدمی کی زندگیوں میں مالیات میں برکتیں لے کر آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آیا، زبردست، 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ لدے ہوئے، اور اس طریقے سے آ رہا ہے مدینہ منورہ میں کہ مدینے کی وہ جو مٹی کے روڈ تھے، مٹی کے راستے تھے، اونٹوں کے چلنے کی وجہ سے اس کی دھول، اس کا گرد و غبار اڑ رہا تھا، اور بس فضاؤں میں دھول ہی دھول تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ تو کسی نے کہا ام المومنین یہ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے۔ سوچے کیا قافلہ ہوگا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک حدیث سنائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عبد الرحمن جنت میں گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ جائیں گے۔ ہاں، یہ بات پہنچ گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنا قافلہ تجارت کا، 100 اونٹ ساز و سامان کے لدے ہوئے جتنے تھے، فوراً شام سے پہلے سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔
اور کہنے لگے عبد الرحمن کی یہ خواہش ہے کہ عبد الرحمن جنت میں قدم سے چل کر جنت میں داخل ہو. یہ ہمت، یہ سخاوت کب ہو سکتی ہے؟ جب مال دل میں نہ ہو، دل میں نہ ہو، عبد المال نہ ہو، مال کا غلام نہ ہو. آدمی کے دل میں مال اگر آ جائے تو آدمی کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، تقاضوں پر دینا مشکل ہو جاتا ہے. انتقال کا وقت، انتقال سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے خزانوں پر ایسا یقین نصیب فرمائے. ہاں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے مومن سخی ہوتا ہے، ایمان والا سخی ہوتا ہے. اللہ کو سخی پسند ہے، اللہ کو سخی محبوب ہے. کیوں وہ ایمان والا سخی ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا یقین دیکھیں، جس معیار کا یقین ہے اسی معیار کی سخاوت ہے. انتقال سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جائیداد کی وصیت کی. سبحان اللہ. اور وصیت میں ان کے پاس روایتوں میں آتا ہے 100 گھوڑے، 1000 اونٹ، 3000 بکریاں، یہ باغات، گھر، یہ سب الگ ہیں. صرف کیش، علماء نے لکھا ہے ان کے پاس جو نقد تھا، نقد، اس کو تقسیم کس طرح کیا گیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جتنے دینار ہیں 50,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. میں نے بتایا 20 دینار $5,000 کے قریب ہوتا ہے. 50,000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر آپ نے فرمایا دیکھو بدری صحابہ کتنے ہیں، بدری صحابہ جتنے ہیں، ہر ایک بدری صحابی کے پاس 400 دینار ہدیے میں پیش کرو. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندوں کو ہدیہ دینا، ان تک ہدیہ، یہ صحابہ کا مزاج تھا. جب یہ ہدیہ پہنچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، وہ بھی تو بدری صحابی تھے، جب وہ خود غنی تھے، وہ خود مالدار تھے، تو کہنے لگے حضرت آپ کو کیا ضرورت ہے؟ فرمایا نہیں، اب ان مال عبد الرحمن حلال صفوہ، عبد الرحمن ابن عوف کا مال تو بہت ہی حلال اور پاک صاف ہے، اور عبد الرحمن کے مال میں سے کھانا یہ میرے لیے بڑی برکت کی چیز ہے. کہنے لگے 50,000 اللہ کے راستے میں، 400 دینار بدری صحابہ کو، ایک باغ انہوں نے ازواج مطہرات کے لیے وقف کر دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد ایک صادق الایمان، ایک صابر آدمی تمہارے اخراجات کی ذمہ داری اٹھائے گا. اشارہ تھا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ سارا ہونے کے بعد جب اس کیش کو وارثوں میں تقسیم کیا گیا، 3 بیویاں اس وقت ان کی تھی، ایک بیوی کے حصے میں 80 ہزار دینار ان کے حصے میں آئے ہیں. کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے انتقال کے بعد ہم نے ان کے سونے کے پتھروں کو ہم نے کدال سے توڑا. توڑنے والے تھک جاتے تھے لیکن سونا اتنا تھا. زندگی کہاں سے شروع ہوئی دیکھیں دوستو، عجیب بات. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرتے ہوئے دعا کرتے تھے اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اے اللہ مجھے طبیعت کی بخالت سے بچا لے، اے اللہ مجھے طبیعت کی بخالت سے بچا لے. طبیعت کی بخالت یہ ہے مال کا بخیل، مسکرانے کا بخیل، چیزوں کا بخیل. اے اللہ مجھے بچا لے. مال کے ساتھ تواضع تھی، مال تھا. آدمی بعض مرتبہ آدمی کے پاس مال آتا ہے تو آدمی کا رویہ بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. جب آدمی خوشحالی کے دور میں ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، اتنی مالداری کے ساتھ ایسی تواضع تھی کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، باغ میں جو کام کرتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ بیٹھ رہے. ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطاری کے لیے کھانا لایا گیا، اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگے.
گھر والوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا. اسلام کے ابتدائی دور میں حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو یاد کر کے رونے لگے. اتنا روئے کہنے لگے کہ بس تھوڑا سا رکھ دو، اٹھا لو کھانا یہاں سے. اللہ. اور کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہیں میری نیکیوں کا بدلہ تو اس دنیا میں نہیں مل رہا. اتنی نعمتیں. اللہ سوچیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں مل جائے. صحابہ ایسے تھے، وہ ڈرتے تھے کہیں ہماری نیکیوں کا، ہمارے اعمال کا بدلہ دنیا میں نہ مل جائے. تو بہرکیف دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ صفات ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ آئے، خالی ہاتھ آئے، لیکن جب دنیا سے گئے تو کیسی ان کی زندگی کیسی، دین میں، دنیا میں، تجارت میں، اور برکت والی کیسی زندگی تھی، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں. یہ صفات اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی پیدا فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کے راستے میں دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا. اور ایک روایت میں فرمایا جو آدمی سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے راستے میں خوب لگانے والا بنائے. یہ مہینہ سخاوت کا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مبارک مہینے میں بڑھ جاتی تھی. تو ہم بھی اللہ کے دین کے تقاضوں پر، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر ہم خوب سے خوب خرچ کریں، اور اللہ کے خزانوں پر یقین کر کے خرچ کریں. اللہ تعالیٰ بڑا ہے، اس کے خزانے بڑے ہیں، وہاں سے لینے و اس کی نسبت پر لگانے والا کبھی نامراد نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. اللهم إننا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیرے دین پر چلنے میں جو کمزوریاں، جو گناہ ہوئے ہیں اللہ معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. مبارک مہینے میں، مبارک دنوں میں ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. اے اللہ جو بندہ تیرے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کرتا ہے تو اسے معاف کر دیتا ہے. اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں سنت والی زندگی اے اللہ ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اے اللہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، خیر و برکت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری دستگیری فرما، ہماری رہبری فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ فرما. اے اللہ تیری مدد، تیری تائید شامل حال فرما. اے اللہ ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرما، ایمانی زندگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ اعمال والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تیری محبت نصیب فرما. یا اللہ اے اللہ امت میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ اس امت میں جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کی ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما. جتنے ہمارے بھائی بہنیں ہیں اللہ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو قبول فرما. اے اللہ تیری نسبت پر خرچ کر رہے ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما، اس کا بہترین بدلہ نصیب فرما. اے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، برکت والی روزی نصیب فرما، قناعت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ تیری نسبت پر خوب
خوب لگانے والا بنا، برکتوں کا معاملہ فرما، برکتوں کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما یا الہ العالمین۔ اے اللہ لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما یا اللہ، ہم سب کے لیے خیر کے، اے اللہ ہم سب کے لیے اے اللہ اعمال کے دروازے کھول دے یا اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، اے اللہ تمام احوال کو درست فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے نیک جائز مقاصد کو اپنے کرم سے پورا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔